آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند سب پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول بلند آواز نال سارے مل کے پڑھ لو الصلاۃ والسلام علیک ان کی مہد نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں پوچھے بسا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں پوچھے بسا دیے ہیں میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد حضور سید عالم نور مجسم تاجدار عرب و عجم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور دی بارگاہ عالیہ دے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد واجب الاحترام دوستو بزرگوں حاضرین و سامعین اج دی عظیم و شان بابرکت محفل پاک جس کا انتظام اہتمام جناب برادر اکبر جناب حاجی محمد سلطان صاحب انہوں نے فرمایا اللہ رب العالمین نے توفیق عطا فرمائی تسا سارے دوست احباب تشریف لے آئے حاجی صاحب اور بڑے بھائی
قبلہ جناب میاں محمد جمیل صاحب، قبلہ قاری گلفراز صاحب اور جنہ دوستان نے حاضری لگوائی، سب حضور دے غلام نے۔ دوستو ایک گل یاد رکھیا جے، جنی دیر اللہ نو منظوری ہے نا، جنی دیر اللہ نو منظوری ہے تے اس ذات نے ساڈے کولوں اپنا بھی ذکر کروا لینا ہے، اپنے یار کا ذکر بھی کروا لینا ہے۔ یہ ٹائم نہ تواڈے واسطے دی گل ہے تے نہ میرے واسطے دی گل ہے، یہ جنی دیر اس ذات نو منظوری ہے اللہ رب العالمین نے سانو توفیق دینی ہے حضور دا ذکر کرن دی اور حضور دا ذکر سنن دی۔ اور تسی خوش قسمت اپنے آپ نو خوش قسمت سمجھو، یہ نہیں کہ جنہ محفل کروائی حاضری انہاں دی ہو رہی ہے، تواڈی حاضری رب دی بارگاہ دے اندر کوئی گھاٹا ہو سکتا ہے، ساڈے تو پہلے تواڈی حاضری لکھی جائے۔ توجہ ہے بیلیو، اللہ رب العالمین نے اپنے پاک قرآن وچ بیان فرمایا، اللہ نے اپنے حبیب دی حقیقت نو بیان فرمایا، کیونکہ دنیا دے اندر کوئی ایسا قبلہ نہیں آیا جیڑا دعویٰ کر سکے کہ میں حضور دی حقیقت نو پہچان گیا۔ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں حضور دی حقیقت نو پہچان گیا۔ حضور دی حقیقت نو یا مصطفیٰ جاندا ہے یا کائنات دا خدا جاندا ہے۔ اے تیریاں میریاں حداں بنائیاں نے، ایتھوں اینج کر لو، اونا کر لو، ایتھے بیجو، اے کر لو، ایسرا ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، ایتھے منا لو، اوتھے نہ مناؤ، ایتھے پڑھ لو، اوتھے نہ پڑھ لو، ایتھے سن دے نے، اوتھے نہیں سن دے۔ یہ تواڈیاں میریاں گلاں نے، جتھے عشق دا دریا چلدا ہے، محبت دا دریا چلدا ہے، اوتھے کی چلدا ہے؟ اوتھے یا خدا چلدا ہے یا عشق مصطفیٰ چلدا ہے۔ ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، اللہ رب العالمین نے اپنے پاک حبیب دی آمد دا ذکر فرمایا ہے۔ توجہ ہے، اللہ نے اپنے حبیب دی آمد دا ذکر فرمایا ہے۔ ایتھے ایک گل یاد رکھیا جائے، اللہ رب العالمین دے پاک حبیب دی ولادت ایک بار ہوئی ہے۔ حضور دی ولادت دے باسعادت ایک بار ہوئی ہے، لیکن قربان جاواں حضور دی آمد بار 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 ہوئی ہے اور قیامت تک ہوتی رہے گی۔ اللہ دا قرآن پڑھو، کیونکہ اللہ رب العالمین فرماندا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ اے حبیب اساں تانوں عالمین واسطے، کائنات واسطے رحمت بنا کے بھیجیا۔ توجہ ہے تواڈی میرے والے بھی؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تانوں کائنات واسطے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، فرمایا کہ بے شک اساں مومناں دے اوتے احسان کیتا ہے، انہاں دے وچوں ہی اسی اپنا عظمت والا رسول عطا فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے نبی تساں آئے اس واسطے ہو کہ لوگاں نو میرے
جہنم دے خوف تو بھی ڈراؤ، لوگاں نو خوشخبریاں بھی دیو، اور تانوں چمکدا ہویا آفتاب بنا کے، چمکدا ہویا آفتاب بنا کے میں دنیا دے اندر بھیج چھڈیا ہے۔ چمکدا ہویا سراجم منیرا، چمکدا ہویا آفتاب کیوں فرمایا؟ چمکدا ہویا آفتاب اس بات بھی دلیل ہے کہ دنیا دے اندر بڑے بڑے اللہ دے برگزیدہ بندے بھی آئے نے، لیکن انہاں تو وڈی شان اللہ دے نبیاں دی شان ہے۔ آدم آئے، اللہ نے حد مقرر کر دیتی، شیس علیہ السلام آئے، اللہ نے حد مقرر کر دیتی، حضرت یونس علیہ السلام آئے، اللہ نے حداں بیان کر دیتیاں، حضرت یوسف علیہ السلام آئے، اللہ نے حداں بیان کر دیتیاں کہ ایتھے تک رہنا ہے، اگے نہیں جانا، اے کلمہ ہے موسیٰ کلیم اللہ تیرا اے کلمہ ہے، ایس علاقے وچ رہنا ہے، ایس پنڈ وچ رہنا ہے، ایس شہر وچ رہنا ہے۔ لیکن جدو واری آئی مدینے دے تاجدار دی، فرمایا حبیبہ تسا چمک دے ہوئے آفتاب ہو، فرمایا تجھے نبیاں دے جڑے آفتاب سن اپنے اپنے دور دے اندر، اپنے اپنے دور دے اندر اپنی اپنی حاضری لوا کے اپنے مقام تے چلے گئے، اپنے مقام تے چلے گئے۔ فرمایا حبیبہ ایسا جدوں دا تینوں بنا چھڈیا ہے، او بھی جہان تیرا ہے، اے بھی جہان ہے۔ اچھا اچھا بولو ذرا سبحان اللہ۔ فرمایا حبیب اے بھی جہان تیرا ہے تے او بھی جہان ہے، پھر ایویں نہیں، ذرا اے بھی جہان تیرا تے او بھی جہان ہے۔ اسے واسطے اعلیٰ حضرت فرمایا کرنوں بدلی نبیوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبا نہ ڈوبے ہمارا نبی۔ فرمایا حبیب تسا چمک دے ہوئے آفتاب ہو۔ اللہ رب العالمین نے حضور دی آمد کا تذکرہ بار بار فرمایا ہے، فرمایا کہ قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ فرمایا حبیب بے شک توانوں ایسا واضح دلیل بنا کے بھیج چھڈیا ہے، وانزلنا الیکم نورا مبینا، اور جیڑا تانوں نور مبین عطا فرمایا، اس نور مبین تو مراد اللہ دا قرآن ہے۔ فرمایا نور مبین عطا فرمایا، مبین نکلیا بین وچوں جیدا معنی ہوندا ہے فرق کڈنا۔ فرمایا حبیب جڑی ایسا کتاب دتی ہے کہ فرق کڈ کڈ کے دسے گی حرام کی ہے، پاک کی ہے، پلیت کی ہے، سچ کی ہے، جھوٹ کی ہے، حق کی ہے، باطل کی ہے، اونچا کون ہے، نیواں کون ہے، امیر کون ہے، غریب کون ہے، یہ فرق کڈ کڈ کے دسے گی۔ جڑا قرآن دے نال لگ گیا حبیبہ وہ بھی نجات پا گیا، جڑا تیرے دامن نہ لگ گیا وہ بھی نجات ہے۔ ذرا اچھا بولو سبحان اللہ۔ رب اعلیٰ او دی ذات اعلیٰ، او دے کمال اعلیٰ، او دی صفات اعلیٰ، او دی قدرت اعلیٰ، او دا نظام اعلیٰ۔ رب کعبہ دی قسم اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب دا تذکرہ کیتا ہے اپنی شان تے اپنی قدرت دے نال۔ ایویں حداں پا دیتی ہے، ایتھے کر لو، اے کر لو، یہ کر لو۔ اللہ رب العالمین نے تے او پیمانہ ہی نہیں بنایا، او ترازو نہیں بنایا جیدے وچ حضور دی شان نو تولیا جائے۔ کائنات کے اندر ایسا کوئی ترازو ہو سکتا نہیں جیدے وچ حضور دی شان نو تولیا جائے۔ اللہ
اللہ رب العالمین نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، بے شک تواڈے وال اللہ دی طرفوں ایک نور آیا، صیغہ واحد ہے، ایک نور آیا، وَكِتَابٌ مُبِينٌ، اور روشن کتاب۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں تفسیر جلالین دے اندر بھی یہ موجود ہے کہ نور تو مراد حضور دی ذات ہے، کتاب تو مراد اللہ دا پاک قرآن ہے۔ اللہ اکبر۔ آیا کتھوں؟ اللہ دی طرف، من اللہ، اللہ دی۔ آیا کتھوں؟ ذرا اچھا بولو، آیا کتھوں بھئی؟ اللہ واللہ۔ پنجابی بول لینے، آیا کتھوں؟ تھوڑا نقطہ سمجھو، ذرا نقطہ سمجھو، آیا کتھوں؟ اللہ واللہ۔ یا اللہ اتھے کنے سو، اتھے آیا کتھوں؟ توجہ، آیا کتھوں؟ فرمایا اللہ واللہ۔ تے یا اللہ اتھے کنے سو، فرمایا کلا۔ آیا کتھوں؟ اللہ واللہ۔ تے یا اللہ اتھے کنے سو، فرمایا کلا۔ یا اللہ تیرا کوئی دوجا، کوئی تیرا غیر، کوئی اتھے ہور، فرمایا وہ ایسا مقام ہے جتھے دوجا تے غیر ہو ہی نہیں سکتا، تے جتھے دوجا تے غیر ہے ہی نہیں، تے اتھوں آن والا پھر غیر کے میں ہو سکتا، اتھوں آن والا غیر کے میں ہو سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرمایا دیکھنے والے تو کہتے ہیں اللہ اللہ، دیکھنے والے تو کہتے ہیں اللہ اللہ، خدا یاد آتا ہے دیکھ کے صورت تیری۔ وہ جگہ دوسرے تے غیر واسطے ہے ہی نہیں۔ حضور نے فرمایا صحابہ اللہ نے مینوں آدم علیہ السلام دی تخلیق تو 14,000 سال پہلے میرے نور دی تخلیق فرمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ اتھے ایک حدیث سنا کے پھر دسنے کہ حضور اللہ نے بھیجیا ہے، اللہ نے کیویں ذکر اپنے حبیب دا کیتا ہے تے جنہ وال آیا ہے اونا حضور نو کیویں منیا۔ جبریل امین آئے، حضور نے پوچھا کہ جبریل ذرا دس تے صحیح تیری عمر کتنی ہے؟ شیخ مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ، شیخ سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی اس نقل فرمایا، جبریل تیری عمر کتنی ہے؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری عمر دا اندازہ میرے رب تو سوا کون جان سکتا ہے، میرے رب نو پتا ہے میری عمر کتنی ہے، پر یا رسول اللہ بس جنہ کو میں نو علم دتا گیا ہے میں او دے مطابق حضور دی خدمت وچ عرض کر دینا ہے۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ چوتھے آسمان تے، چوتھے آسمان تے توجہ کرے آجے، چوتھے آسمان تے ایک ستارہ چمکدا سی تے یا رسول اللہ وہ 70,000 بار 70,000 سال بعد وہ ستارہ چمکدا سی۔ یا رسول اللہ میں اس ستارے نو 72,000 مرتبہ دیکھا۔ کتاباں میں چھوں گئے اللہ دے پاک نبی نے اپنا امامہ شریف اتاریا یا تھوڑا جا پیچھے کیتا، او جڑا چوتھے آسمان تے ستارہ سی اس نور دی جھلک حضور دی پیشانی وچ آئی۔ جبریل امین نے فرمایا جبریل
اس ستارے نو پہچان ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ رب کعبہ دی قسم ہے جیڑا آسمان چوتھے تے ستارہ ویکھیا ہے اے اوہی ستارہ ہے، اے اوہی نور ہے جیڑا نور تھوڑی پیشانی وچ چمکدا ہے پیا۔ پھر اللہ دے پاک نبی کیڑا جواب دیتا ہے؟ حضور نے فرمایا مینوں قسم ہے رب ذوالجلال دی جدے قبض قدرت وچ محمد دی جان ہے۔ حضور نے فرمایا انا ذالک الکوكب، فرمایا جبریل رب کعبہ دی قسم جڑا چوتھے آسمان تے تو ستارہ ویکھیا ہے او محمد دا نور سی۔ ذرا اچھا بولو سبحان اللہ۔ حضور جدوں نور اللہ نے آپ دی تخلیق فرمائی اودوں تو لے کے اج تک کسے نہیں آکھیا پاکاں وچوں، اے نہیں آکھیا کہ حضور آئے نہیں، جننے پاک آئے نے وہ سارے کہندے رہے نے کہ حضور آئے نہیں۔ یا کوئی تھے اللہ دا قرآن پڑھ لیے، پہلے اللہ دا قرآن پڑھیا تواڈے سامنے، ان حضور دی آمد دا اور تذکرہ کریے، پتہ لگے گا اللہ کیویں جشن مناندا ہے اور جنہ وال آیا ہے او کیویں جشن مناندے ہیں۔ ذرا ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ۔ ذوق پیدا ہو جائے ہاتھ چکن دا اور مقصد کو نہیں، ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پاک قرآن وچ بیان فرمایا، فرمایا لقد جاءکم رسول فرمایا بے شک تواڈے والا عظمت والا رسول آیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا بے شک تواڈے والا میرا عظمت والا رسول آیا، شانہ والا رسول آیا۔ اللہ رب العالمین دا پاک قرآن نبی دی بارگاہ دے اندر آیا۔ قربان جاواں میرے پاک نبی نے مکے دیاں گلیاں وچ رب دا قرآن پڑھیا، فرمایا صحابہ تواڈے والا عظمت والا رسول آیا۔ میرے پاک نبی نے پہاڑاں تے چڑھ کے رب دا قرآن پڑھیا، فرمایا صحابہ تواڈے وال عظمت والا رسول آیا۔ میرے نبی نے مدینے دیاں گلیاں وچ رب دا قرآن پڑھیا، فرمایا تواڈے وال عظمت والا رسول آیا۔ میرے نبی نے منبر تے بیٹھ کے رب دا قرآن پڑھیا، فرمایا تواڈے وال عظمت والا رسول آیا۔ میرے پاک نبی سرکار دا وصال ہویا، اللہ دے پاک نبی اپنی قبر انور دے وچ چلے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے رب دا قرآن پڑھیا، فرمایا لوگو تواڈے والے عظمت والا رسول آیا۔ حضرت ابو بکر صدیق تو بعد موقع فاروق اعظم نو ملیا، فرمایا تواڈے وال عظمت والا رسول آیا۔ حضرت عثمان غنی بولے، فرمایا تواڈے وال عظمت والا رسول آیا۔ مولا علی بولے تواڈے وال عظمت والا رسول آیا۔ میرا پاک حسین کربلا وچ جا کے بچیاں نو قربان کروا کے فرمایا لوگو تواڈے والے عظمت والا رسول آیا۔ میرے حسین نے اپنی گردن نیزے دی نوک تے ٹنگا کے فرمایا لوگو تواڈے والے عظمت والا رسول آیا ہے۔ حضرت امام حسین نو موقع ملیا، فرمایا لوگو تواڈے والے عظمت والا رسول آیا۔ بغداد دا لاڑا بولیا تواڈے والے عظمت والا رسول آیا۔ جماعت علی بولے تواڈے والے عظمت والا رسول آیا۔ تاجدار گولڑا بولے تواڈے والے عظمت والا رسول آیا۔ میرے دادا علی حجویری بولے تواڈے والے عظمت والا رسول آیا۔ جماعت علی بولے تواڈے والے عظمت والا رسول آیا۔ میاں شیر ربانی بولے تواڈے والے عظمت والا رسول آیا۔ ہن سوال اے پیدا ہوندا ہے اسی بھی گلیاں سجا کے بازار سجا کے لنگر پکا کے ایک دوسرے نو دعوت دے کے علماء نو بلا کے بیان کروا کے تقریراں کروا کے نعتاں پڑھا کے رب دا قرآن پڑھ کے کہنے لوگو تواڈے والے عظمت والا رسول آیا۔ رب دے قرآن نو سمجھیا جے، گلے وچ غلامی مصطفیٰ دا پٹا پا کے رب دا قرآن سمجھیا جے، رب دے
اعجاز سمجھیا جے پتہ چلیا جویں جویں بندہ قرآن پڑھتا جائے گا نبی دا ذکر کرتا جائے گا گلیاں سجاتا جائے گا کمکمے لاتا جائے گا نبی دا میلاد پڑھتا جائے گا او رب کعبہ دی قسم انج لگے گا جویں آمنہ دے لال ہونے آ رہے اج مینوں موقع ملیا میں بھی آنا تھوڑے والے عظمت والا رسول آیا حاجی صاحب فرمایا تھوڑے والے عظمت والا رسول آیا قبلہ کاری صاحب جمعے دا خطبہ دیتا فرمایا تھوڑے والے عظمت والا رسول آیا محمد علی ظہوری قصوری فرما دینے فلک کے ستاروں سمی کی بہاروں حضور آ گئے ہیں 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 ہوا چار سو رحمتوں کا بسیرا اجالا اجالا سویرا 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 حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی میرے گھر میں آؤ حضور آ گئے آگے آیت بھی یہ پڑھی ہے کہ تواڈے والا ہے سونا پروردگار کی فرماندہ تواڈے والا وہاندے نہیں جی یہ تے ادوں آئے سن ہونتے نہیں نہ آئے ادوں آئے سن ہونتے نہیں نہ آئے انہوں نے سوال کرنے یہ غلط بندہ ہے کہ ادو حضور آئے دنیا دے اندر بندہ ولادت پیدا ایک بار ہوتا ہے پیدائش ایک بار ہوتی ہے پیدائش ایک بار ہوتی ہے لیکن آمد جڑی ہے وہ بار بار ہوتی ہے نکاح ایک بار ہوتا ہے لیکن یہ نہیں ہوتا کہ دولہا میاں سسرال دا بوہا چھڑ دیندہ نہیں نکاح ایک بار ہویا ہے لیکن وہ دی آمد ہوتے بار بار ہوتی ہے اس چیز تو پتہ پہ چلتا ہے کہ اسا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار دی ولادت نو اسا میلاد کہہ لینے یعنی میلاد مصطفیٰ کہہ لینے اور حضور دی آمد نو آمد مصطفیٰ کہہ لینے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ سرکار دی عظمت اور محبت بس تھوڑی توجہ دی ضرورت ہے یہ نقطہ سمجھ آ گیا نا ویسے آمد مصطفیٰ اللہ رب العالمین نے کتے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کتے اللہ رب العالمین فرمایا قد جاءکم من اللہ نور کتے فرمایا لقد جاءکم رسول اللہ رب العالمین اپنے پاک حبیب دی آمد دا تذکرہ بار بار کیتا ہے اللہ رب العالمین نو پتہ ہے کہ دنیا دے اندر ایسے بھی کئی لوگ ہونگے جڑے میرے محبوب دی آمد دے اتے اعتراض کرنگے میں اپنے قرآن وچ سنہری حروفاں نال لکھ دینا ہے کہ میرے محبوب دی آمد دے اعتراض کرنے والے ہو پہلے میرا قرآن پڑھ لو جدو قرآن سمجھ آ گیا ساڑھے یار دی عظمت بھی سمجھ آ جائے
پھر حضور دا کیویں اللہ رب العالمین نے کیویں آون دا اللہ دے پاک نبی نے کیویں اہتمام کیتا اور حضور دی ولادت تو لے کے حضور دا بچپنا کیویں گزریا آؤ ذرا سنو ذرا اچھا بولو سبحان اللہ اللہ دے پاک نبی دی میں عظمت تو قربان جاواں میرے آقا کملی والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار نے اپنے بچپن دے زمانے دے اندر اماں حلیمہ دیاں بکریاں چاریاں نے آؤ ذرا میرے آقا دا میلاد منان والے ہو میرے آقا دی آمد دا تذکرہ ویکھو میرے پاک نبی ہاتھ وچ چھڑی پھڑ کے باہر پہاڑاں وچ چلے جاندے نے اماں حلیمہ دیاں بکریاں چارن واسطے ایک دن گزریا میرے آقا بکریاں چارن نہیں گئے دو دن گزرے نے میرے آقا بکریاں چارن نہیں گئے تین دن گزرے نے میرے آقا بکریاں چارن واسطے پہاڑاں وچ نہیں گئے رب کعبہ دی قسم ہے میرے آقا جدو جنگل وچ بکریاں چار دینے پتھراں دے وچوں درود و سلام دیاں آوازاں آندیاں نے درختاں دے پتیاں دے وچوں درود و سلام دیاں آوازاں آندیاں نے جنگلی درندے پہاڑاں دیاں نکراں وچ لک لک کے میرے پاک نبی دا دیدار کر دینے تین دن گزر گئے نے پہاڑاں دے شیر ادھروں ویکھدے نے کملی والا نہیں آیا کملی والا نہیں آیا دوسری نکر وچ جاندے نے ویکھدے نے کملی والا نہیں آیا کملی والا نہیں آیا مدینے دے تاجدار دا دیدار نہیں ہو رہا ایک بڈھا جہا شیر اگے آیا کہن لگا میں نبی نو بلاؤن دا بہانہ بنا لینا وا میرا دل کہندا ہے ایڈا لجپال نبی ہے ایڈا سونا نبی ہے او غریباں دا وی نبی ہے ماڑیاں دا وی نبی ہے امیراں دا وی نبی ہے جانوراں دا وی نبی ہے پوری کائنات واسطے نبی بن کے آیا ہے میرا دل کہندا ہے مدینے والا ضرور آوے گا رب دا حبیب ضرور آوے گا میرے پاک نبی بکریاں چران نہیں گئے اماں حلیمہ دا پتر بکریاں چران واسطے جنگل وچ گیا ہے ایک بڈھا جہا شیر آیا جڑی بکری اماں حلیمہ نے فرمایا بیٹا اے بکری ساریاں تو سونی ہے محمد دی بکری ہے اے میرے محمد دی بکری ہے شیر جنگل دا آیا او بکری چکی ہے جا کے پہاڑاں وچ لک گیا ہے اماں حلیمہ دا بیٹا روندا روندا گھر آیا اماں حلیمہ نے ویکھیا میرا پتر رو رہا ہے فرمایا پترا وجہ کی ہے رونا کیوں ہے عرض کی تھی اماں بکری شیر لے گیا تے چپ کر جا پترا باقی تے بکریاں سلامت نے پتر پھر روئی جاتا پھر روئی جاتا ہے اماں حلیمہ نے پوچھیا پترا رونا کیوں ہے بچہ پھر روئی جاتا ہے پترا بڑیاں بڑیاں سونیاں بکریاں تیرے کول نے بچہ پھر روئی جاتا ہے اماں نے پوچھیا پترا رونا کیوں ہے عرض کی تھی اماں شیر ساریاں بکریاں لے جاندے میں کدے نہ روندا کدے غم نہ کردا میں رونا اس کر کے شیر بکری او لے گیا ہے جڑی بکری میرے ویر محمد دی جڑی بکری میرے ویر محمد دی ہے جڑی بکری میرے ویر محمد دی ہے او شیر لے گیا اماں حلیمہ بھی رون لگ پیان میرے آقا آئے آگے عرض کر دینے اماں میں تے جتھے آ جاواں رونے مک جاندے نے جتھے آ جاواں دکھ مک جاندے نے بیماریاں مک جاندیاں نے اماں جتھے میں آ جاواں رونے مک جاندے نے اماں میرے ہوندیاں رونی عرض کیتی پترا بکری شیر لے گیا ہے میرے نبی مسکرا رہے
نے وے پترا تسا مسکرا رہے ہو میرے آقا نے فرمایا اماں میرے نال آ جے جنگل دے شیر تیرے بھی پیر نہ چومے تے مینوں محمد عربی کنے آکھنا او جے سونا او مینوں کول بلاوے تے میں سر نظرانہ دیوا تے جے سونا او مینوں کول بلاوے تے میں سر نظرانہ دیوا او جان منگے تے میں جان بھی دیوا اکھاں پیراں ہیٹھ بچھا ہوا تے غلام فریدا اے غم رہندا تے کتے وچھڑی نہ مر جا میرے آقا تبسم فرما رہے ہیں سیدہ پاک فرمایا پترا بکری شیر لے گیا تو تو رو رہے تو مسکرا رہے میرے آقا نے فرمایا اماں میرے نال آ جے شیر تیرے بھی پیر نہ چومے تے مینوں رب دا حبیب کنے کھلایا سیدہ فرما دیا نے پترا میں تینوں جنگل نہیں جان دینا او درندہ حملہ کرنا ہو دی صرف خون پینا ہو دی صرف پنجا مارنا ہو دی صرف سونیا میں تینوں جنگل نہیں جان دینا بکری جان دیئے تھے جائے میرے آقا نے فرمایا اماں تو میرے نال تے آ سیدہ پاک نال ٹر گئیاں میرے پاک نبی نے ایک ٹلے دے کھلو کے آواز ماری ٹلے تے کھلو کے آواز ماری اللہ تے شیر نو تے اپنی تانگ سی نا یا کو تے حضرت سلطان العارفین پڑھی حضرت سلطان العارفین فرماؤں دے میں کو جی او میرا دل بر سونا تے میں کہ میں اسنو ہوئے پاوا ہو اتنا میں سونی اتنا گن پلے تے میں کی کر یار منا ہو اتنا میں سونی اتنا گن پلے تے مگے میں یار منا ہو تے غم صدا ہو ریسی باہو کتے وچھڑی نہ مر جاوا ہو شیر نے بہانہ بنا لیا مدینے دے تاجدار نو بلاؤن دا
میرے آقا نے فرمایا اما میرے نال جا کے پہاڑاں تے ٹلے تے کھلو کے میرے آقا نے آواز ماری او جنگل تے او شیرو آؤ تھوانو رب دا حبیب بلا رہے ہیں تھوانو اللہ دا یار بلا رہے ہیں کتاباں لکھن والے ہیں سیرت لکھن والے نے لکھی ہے کتاباں وچ آوندا ہے جدوں کملی والے نے آواز ماری رب کعبہ دی قسم سجیوں شیر آ گئے کھبیوں شیر آ گئے چار چفیریوں شیراں دیاں لینا آ گئیاں میرے آقا نے فرمایا کون ہے میری امی نو پریشان کرنے والا کون ہے میری امی نو روان والا کون ہے جرت کرنے والا کون ہے بکری لے کے آن والا ایک بڑھا جہا شیر اگے ودیا بکری چکی ہوئی ہے آ کے نبی پاک دے قدماں تے اپنا سر رکھ لائے عرض کردے سونے بے ادبی میں کر بیٹھا ماں گستاخی میں کر بیٹھا ماں پر سونے میری نیت بد نہیں سی میری نیت بد نہیں سی سونے میں بڑھا ہو گیا وا آبادی والے جانا سا زیارت نہیں سی ہوندی پھر واپس آ جانا سا خیال آیا کتے میں مر نہ جاواں روز پہاڑاں وچ لک لک کے سونے تیرا مکھڑا تکدا سا تیریاں دیداں کردا سا تیرا دیدار کردا سا کملی والے کچھ دنوں تو بعد تساں نہیں آئے میں خیال کیتا کتے میں مر نہ جاواں ایویں مر نہ جاواں آبادی والے جانا سا زیارت نہیں تھی ہوندی رات جاگ جاگ کے سونیا تیریاں راواں اڈیکدا سا کیڑے پاسیوں کملی والے دی سواری آ جاوے تو کیڑیاں راواں کرما والیاں نے جنہ راواں دے وچوں کملی والے دی سواری آ جاوے جنہ راواں دے وچوں کملی والے دی سواری آوندی ہے جڑے عاشق لوگ نے او دی خاک چک کے اکھاں نوں لاندے نے اپنے سر وچ پاندے نے اپنی اکھاں دا سرما بناوندے نے انہاں راواں وچ مر جاندے نے انہاں راواں وچ مٹ جاندے نے جنہاں راواں وچوں یار لنگ جاوے جنہاں راواں وچوں کملی والا گزر جاوے جنہاں راواں وچوں کملی والا گزر جاوے کسے شاعر نے آکھیا ہے او آ جاواں میرے بیڑے او آ جاواں جڑا جڑا نبی دی محفل وچ آیا بڑی مہربانی میرے آقا نو آواز مار لو میرے آقا دی آمد ہوندی ہے اے پوچھ نہیں تے میاں صاحب کولو پوچھ اے پوچھ نہیں حضرت سلطان العارفین کولو پوچھ اے پوچھ نہیں میرے بابا بلے شاہ کولو پوچھ اے پوچھ نہیں خواجہ جمیری کولو پوچھ اے پوچھ نہیں داتا حجویری کولو پوچھ اے پوچھ نہیں غوث پاک کولو پوچھ اے پوچھ نہیں جماعت علی کولو پوچھ اے پوچھ نہیں بابا فرید الدین کولو پوچھ اے پوچھ نہیں مہر علی کولو پوچھ اے پوچھ نہیں میاں رحمت علی کولو پوچھ آقا آوندے نے آقا آوندے نے او آ جاواں میرے بیڑے او آ جاواں میرے بیڑے بڑی مہربانی چھاتیاں دا دل لا کے پڑھ لو میرے آقا دا میلاد او آ جاواں میرے بیڑے اے ہو منگدا دعا بیٹھا او نہ لگنا نہ لگنا کیونکہ جڑی چلے مکے مدینے دے چمڑے اندر اس باتیں بہاری دا واسطائی جن غار ڈنگ تے ڈنگ کھا دے اس یار دی یاری دا واسطائی جن غار
یار ڈنگ تے ڈنگ کھا دے اس یار دی یاری دا واسطائی روتی رہی جو حسین دے ٹرن ویلے اس سغرا نمانی دا اس سغرا پیاری دا واسطائی اج سارے دی چولی پر مدینے والیا تیری اماں پیاری دا واسطائی او آ جاون بیڑے ان کا آنا ہماری محفل میں آج ہو جائے تمہارا کیا بگڑتا ہے ہمیں دیدار ہو جائے او آ جاون میرے بیڑے کملی والے حلیمہ دی کلی نو بھاگ لاؤن والے ابو بکر نو صدیق اکبر بناؤن والے عمر نو فاروق اعظم بناؤن والے کولیا تے لیٹن والے بلال نو چلتی ہورا دی سردار دا لاڑا بناؤن والے تیرا میلاد سجایا ہے تیرا ذکر کرنے تیرے نوکر بیٹھے نے تیرے غلام بیٹھے نے سونے تسا پاک ہو تھوڑا بابا پاک تھوڑی اماں پاک تسا سکھیاں دے گھرانے وچ آئے ہو تسا سکھی ہو تسا بغیر منگن تو دے دیندے ہو اج دی رات جدوں نیند آوے اکھ اودوں کھلے سونیا جدوں تیرا دیدار ہو جائے واہ کملی والی سونے مدینے دے تاجدار میاں صاحب فرماؤندے نے راتی ستا راتی ستا تے میرا ماہی ملے تے میں پائیاں گلے وچ پاواں تے ڈر دی ماری میں اکھ نہ کھولا کتے پھر وچھڑے نہ جاواں تے جے سجنا دا او پوے بولے کھا تے میں کوٹھے چڑھے کھلواں تے دل پر مینوں نہ نظری آوے کہ میں اندر وڑ کے رواں تے جے سو سالہ اے باتوں اے مایا تے پاویں قبر ول پھیرا تے قبر دے وچوں اے ہڈیاں اٹھ کے آقا مجرا کر سنتے روندے نے لیکن کوئی بلاؤن والا ہوگا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی اللہ حضور دیندے نے لیکن منگن دا طریقہ ہو گئی حضور دے کو غلام نے حضرت ربیع رضی اللہ تعالی عنہ آپ نو وضو کروا رہے ہیں توجہ دیکھو حضور دا دریائے رحمت جوش وچ آیا حضور نو وضو کروا رہے ہیں اللہ دے پاک نبی نو وضو کروا رہے ہیں میرے آقا نے فرمایا ربیع سل یا ربیع
اے ربیہ مانگ مانگ کی مانگنا ہے حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ اے مانگ او نہ منگی اے مانگ آئے نہ منگی حضور نے فرمایا کائنات دے وچوں ربیہ مانگ کی مانگنا ہے میرے آقا نو وضو کروان والے دا مقام دیکھو ربیہ مانگ عرض کی تھی یا رسول اللہ جنہوں اللہ دا حبیب مل جاوے انہوں ہور کی چاہیے مانگ کر تجھ سے مانگ کر تجھ کو تجھ سے مانگ لی ساری کائنات مجھ سا کوئی گدا نہیں تجھ سا کوئی آقا نہیں ربیہ مانگ کوئی چودھری نواب سردار بادشاہ اپنے تو جونیئر نو اپنے تھلے والے نو اپنے نوکر نو ملازم نو آکھنا مانگ کی مانگنا ہے نوکر دھیان مارے گا کہ میرا مالک کنے کا اختیار والا ہے یہ کول کی کنٹرول کی ہے یہ کس گریڈ دا افسر ہے کنا کو منگا کی ہے دے اختیار وچ وہ منگے گا اپنے اندازے نال اگلے دی حیثیت ویکھ کے رب دا حبیب تے ہوئے جی شان فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکمون وہ تے کائنات دا بادشاہ ہے تے منگنے والا بھی حضور دا غلام صحابی ہے وضو کروا رہے ہیں میرے آقا فرمایا ربیہ مانگ کی منگنا ہے عرض کی تھی یا رسول اللہ منگنا کی ہے جے میں ایتھے قبول کیتا جے جے میں ایتھے نال رکھیا جے نا سونیا میں تہاڈی رفاقت منگنا ہے جدوں تسا جنت وچ جاؤ اوتھے بھی مینوں نال رکھ اوتھے بھی مینوں اس شرط سے کھیلوں گی پیا تجھ سے میں بازی اجے گالو شیر علی مکمل نہیں ہوئی یہ اپنا اپنا انداز طریقہ ہوتا ہے تسی اگر مینوں آکھو نا کہ شیر والا واقعہ 2 گھنٹے پڑھنا تو میں 2 گھنٹے شیر دا واقعہ پڑھنا اگر تسا یہ آکھو بھی یہ بس ادھے گھنٹے چ پڑھنا ہے وہ بھی یہ اپنا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے دوستو عرض کی تھی یا رسول اللہ ایتھے بھی نال رکھیا جے تے اوتھے بھی نال رکھ لو میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انکار نہیں کیتا بلکہ میرے آقا نے تبسم فرمایا تبسم حضور نے کیوں فرمایا عرض کی تھی یا اللہ تیرا شکر ہے کہ ساڈے غلام بھی ایڈے ایڈے سیانے ہے نے جنہاں نوں پتہ ہے کہ نبی کولوں منگنا کی ہے جنہاں نوں پتہ ہے کہ سونے کولوں منگنا کی ہے حضرت قتادہ آئے نا حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ آنکھ لگی تیر لگا تے آنکھ باہر آ گئی تے آنکھ پڑی ہے عرض کی یا رسول اللہ تیر لگا ہے آنکھ باہر آ گئی ہے میرے آقا نے انج کر کے ویکھیا فرمایا قتادہ آنکھ لینی ہے یا جنت لینی ہے آنکھ لینی ہے کہ جنت لینی ہے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عرض کی تھی لجپالا آنکھ میں منگی ہے جنت کے ساتھ حضور دی بارگاہ دے اندر کو کمی ہو سکتی اسے واسطے کسی عاشق نے آکھیا جہان سارا تو پھر لے بھاویں مدینے ورگی فضا نہ مل سی حضور دے در جیا کوئی مینوں ایک گل یاد آئی ہے چھوٹی جی ہے
ایک چھوٹی جی گل یاد آئی ہے، جے اجازت ہوئے تو کر لئیے نا۔ دوسرا ویکھے نے نا میراسی تبلے ڈھولک بجان والے سارے نو پتہ ہے۔ حضور میاں صاحب دے کول نا ایک بجاؤن والا آ گیا، حضور نے فرمایا، حضور میاں شیر محمد شرکپوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، حضور میاں شیر ربانی تاجدار شرکپور شریف آیا کول تے حضور نے فرمایا، پیر صاحب فرماؤں لگے بیلیا ہے چھاٹی دے۔ عرض کی تھی پیر جی پھر کھاواں کے کتھوں؟ حضور میاں صاحب نے فرمایا جا اب وظیفہ پڑھیا کر تے نماز نہ چھٹی داڑھی رکھ لا تے نماز پڑھیا کر، صبح جدو فجر دی نماز پڑھے گا نا تے مصلی چکی تے تھلیوں 5 دا نوٹ نکلے گا۔ کنے دا؟ ادو 5 روپے بہت زیادہ سن، کیونکہ وہ حکومت عمران دی یا گنجیاں دی نہیں سی۔ حضور میاں شیر محمد شرکپوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرمان لگے، فرمایا جا وظیفہ پڑھ مصلی چکی تھلیوں کنے دا نوٹ، بولو بولو کنے دا؟ 5 دا نوٹ نکلے گا۔ ہن 5 روپے بچے نو دتے جان او راضی نہیں ہوندا، او دو 5 روپے جڑے سن کم از کم تھوڑے بھی نہیں تے کم از کم 20-25-30 ہزار روپے اج دا ہوئے تے ادو دے 5 روپے سے۔ اللہ اکبر، گیا نماز پڑھی داڑھی رکھی پڑھدا رہا جاوے کتے نا روز چنگا کھانا چنگا پاؤنا، جیدی روز دیہڑی لگے اینی اج دے لحاظ نال ہزاریاں دی اونوں کوئی ضرورت ہے جا کے مزدوری کرے، او دی گھر دی نے پوچھ لیا تو دس جاندا بھی نہیں اے لیاوندا کتھوں ہے؟ تو کہنے لگا کرما لیے تو کھائی جا بس، تو کھائی جا۔ کچھ دن گزرے پھر پوچھ لیے 10 لے آنا کتھوں ہے؟ آخر بی بی سی نہ پوچھ لیا، چل تو میں نو 10 زدے پہ گئے نا میں تیری کچھ نہیں لگ دی 10 میں کہنے لگا کہ میاں صاحب نے یہ وظیفہ دسیا سی۔ ایک گل یاد رکھیا جے، جڑے آندے نے نا او میاں بیوی دا پردہ ہے کھدا ہے ہوندا ہے، کئیاں گلاں وچ ہوندا ہے لیکن ہر گل وچ نہیں جے ہوندا۔ ایک گل یاد رکھیا جے، ہر گل وچ میاں بیوی دا پردہ ایک نہیں ہوندا۔ جڑے کام بندے نے کرنے نے او بندے ہی کرنے، جڑے بیبیاں کرنے نے بھیڑاں بیبیاں ماواں نے کرنے وہ اینا ہی کرنے، جڑے کام عورتاں دے نے عورتاں ہی کرنے نے، جڑے بندے کرنے وہ بندے ہی کرنے نے۔ یہ پردے پردے والے ساڈیاں ہی گلاں نے۔ قرآن دا فیصلہ تے فرمایا عورتاں دے اوتے اساں مرداں نو حاکم بنایا ہے، عورتاں دے اوتے اساں مرداں نو حاکم بنا دیتا ہے۔ بی بی کہنے لگی 10، کہنے لگا کہ مینوں میاں صاحب نے آ وظیفہ دسیا سی تے میں پڑھدا رہا تے موج لگی رہی، اگلا دن پڑھیا تے نکلیا ککھ بھی نہ گیا، روندا روندا منہ تھلے لمکایا گیا میاں صاحب کول۔ حضور میاں صاحب ویکھ کے تے فرماون لگے بیلیو اٹھو ایدا پتہ کرو اسوانی کولو سارا کچھ کھوا کے ٹریا ہوندا ہے۔ اگے وہ میراسی بچہ سی، کہنے لگا کسے مرد نے دسیا ہوندا سوانی کھوندی کیوں؟ کسے مرد کلندر نے دسیا ہوندا سوانی کھوندی کیوں؟ آپ دا دریائے رحمت جوش میں آیا، حضور میاں شیر ربانی فرمان لگے، فرمایا جا اگے 5 میل دے سن ہن کوٹھے تے چڑھ کے رولا پا، ہن 10 ہی ملیا۔ جنہ دے غلاماں دا اے عالم ہے، جنہ دے غلاماں دی یہ حالت ہے، وہ آقا دا کی مقام ہوئے گا۔
وہ سونے نبی دا کی مقام ہوئے ایویں آندے کوئی اختیار نہیں کچھ نہیں دے سکتے یہ نہیں کر سکتے وہ نہیں کر سکتے یہ تیریاں میریاں گلاں ہیں نہ کسے کتاب وچ آئیاں نے نہ رب دے قرآن وچ آئیاں نے نہ کسے صحابی دا عقیدہ ہے کہ نبی دے کچھ نہیں سکدا نبی کول کوئی شے ہے نہیں کسے صحابی دا عقیدہ ہے ہی نہیں صحابی دا تے عقیدہ ہے اے عقیدہ ہے کہ یا رسول اللہ اکھ میں منگیے جنت تسا دے چھٹو قربان جاوا کملی والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جا کے جنگل وچ تلے تے کھلو کے ارشاد فرمایا او جنگل دے او شیرو آؤ میری بارگاہ کے اندر آؤ تھوانو رب دا حبیب پیا بلاوندا اے سجیوں شیر آ گئے کھبیوں شیر آ گئے ایک بڈھا جہا شیر اگے آیا بکری چکی ہوئی ہے آ کے میرے نبی دے قدماں تے اپنا سر رکھدا اے عرض کردا لجپالا اپنی زبان نال عرض کردا لجپالا ویکھ لے بکری بھی کول اینو پنجا بھی نہیں ماریا ایدا گوشت بھی نہیں کھادا اینو پنجا بھی نہیں ماریا ایدا خون نہیں پیتا کملی والیا کی پوچھنا میں تے ساری رات بکری دے پیراں نو چمدا ہی رہیا ساری رات بکری دے پیراں نو چمدا رہیا میرے آقا نے فرمایا شیر جنگل دیا اے عمل کیوں کیتا ہی عرض کیتی سونیا تینوں بلان دی خاطر تیرا دیدار کرن دی خاطر میں بڈھا ہو گیا ساری رات بکری دے پیراں نو چمدا ہی رہیا خیال آیا کتے ایویں مر نہ جاواں حلیمہ دی بکری لے آنا توجہ کرے آجے توجہ کرے آجے حلیمہ دی بکری لے آنا نالے بکری پیش کر دیا گا نالے سونے جائے مکھڑے دی زیارت کر سونے میں وچوں ڈیگا اے عمر گزاری تے میں واجا ہر دم مارا اتے شیر اپنے وال پاہن پھیرا میری اجڑی نوان پہاڑ کملی والیا یہ تیرے دیدار دی خاطر بکری شیر لے جاندہ ہے بہانہ بنا لیندا ہے تے سونیا اساں میلاد دا بہانہ بنا کے بیٹھے اساں میلاد دا بہانہ بنا کے بیٹھے سونیا کادے واسطے کہ سونیا جویں انہاں تے کرم کر دیتا ہی ساڈے تے بھی کرم کر دیا میلاد دی آخری گل سنو میلاد دیاں برکتاں بڑیاں برکتاں نے میلاد دیاں اے جڑا پچھلا جمعہ میں پڑھایا ہے اے برکات میلاد ہی پڑھیا ہے اور صحیح حدیثاں دے نال صحیح سند دے نال الحمدللہ او یوٹیوب دے اوتے بھی بیان ہے حضرات گرامی میلاد دیاں برکتاں بڑیاں نے آخری گل سنو میلاد دیاں برکتاں بہت زیادہ نے میلاد منائیے تے مدینے والا راضی ہو جاتا ہے میلاد منائیے تے پروردگار راضی ہو جاتا ہے میلاد منائیے تے ایمان تازہ ہو جاتا ہے میلاد منائیے تے پتہ لگ جاتا ہے منافق کون ہے مومن کون ہے پتہ لگ جاتا ہے کافر کون ہے مسلمان کون ہے ایمان دا کفر دا اسلام دا ایتھے ہی پتہ لگ جاتا ہے کہ سونے دا میلاد مناؤ پتہ لگ جائے گا کہ سونے دے کون نے غیر کون نے سونے دے کون نے آؤ
جنہ حضور دا میلاد منایا شاہ عبد الرحیم شاہ ولی اللہ محدث دہلوی دے والد گرامی آپ ہر سال حضور دا میلاد مناندے سن ایک دور ایسا آ گیا بڑا دھوم دھام نال میلاد منانا ایک دور ایسا آیا کوئی چیز کول نہ رہی جیب وچ ہاتھ ماریا چند سکے جیب وچوں نکلے اپنے مرید نو دتے فرمایا جا بازاروں جیڑی چیز آوندی ہے نا او لے آ اساں سونے نبی دا میلاد پڑھنا ہے میلاد دیاں برکتاں سنو میلاد دیاں برکتاں اللہ اکبر مرید گیا بازار وچ پیسے لے کے جا کے چنے خرید کے لے کے آیا آ کے اپنے مرشد کی خدمت وچ عرض کیتی پیرا میں لے آیا وا تبرک لے آیا وا بامدو کے سارے بہ گئے مدینے والے منہ کر لیا رو رو کے نبی دے درود پڑھ رہے نے رو رو کے نبی دا ذکر کر رہے نے کملی والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو یاد کر رہے نے اللہ 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 ویکھن پیارے ویکھن کمال پیارے زلفاں دے رب کردا اے آپ نظارے زلفاں دے رو رو کے کملی والے آقا دا ذکر کر رہے نے درود و سلام پڑھ دے نے نبی دا میلاد منایا جڑے چنے لے کے آئے محفل پاک وچ تقسیم کر دیتے آپ آ کے گھر سو گئے نے نالے روندے نے تڑپدے نے مولا میں ہر سال تیرا میلاد منانا سا دھوم دھام نال تیرا میلاد منانا گلیاں سجانیاں لنگر پکانا حالات نے ساتھ نہیں دیتا کملی والے جو کچھ بنیا میں کر دیتا ہے اساں سنے کملی والے تو بڑا لجپال ہے بڑا لجپال ہے کیونکہ اساں سنیا ہے یار دے دیس اندر ڈاڈیاں مشکلاں منگلاں پاریاں نے اکو کوٹھڑی ملنی رہن خاطر جنوں تاک نہ بوئے نہ باریاں نے جڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے اج اونا بھی بازیاں ہاریاں نے جڑے نین تک دے سن دنے راتی اج اونا بھی باریاں ماریاں نے جدوں فضا وچ کھلانے جدوں باغ وچ کھلانے وال کھولے پنچھی اٹھ گئے مار اڈاریاں نے محمد پوٹیا جھوٹا اے جگ سارا کملی والے دیا سچیاں یاریاں روندے نے تڑپتے نے نبی دا میلاد پڑھدے نے سونے نبی دا میلاد پڑھدے نے آگے سو گئے پر نیند کتھے آوے پڑھدیاں آنکھ لگ گئی قسمت دا ستارہ چمکیا آنکھ لگ گئی قسمت دا ستارہ چمکیا ویکھیا کی سونے پاک نبی دی محفل سجی ہوئی ہے اللہ دے پاک نبی ممبر تے بیٹھے نے اپنے غلاماں تے نظر کرم فرما رہے نے حضرت عبد الرحیم فرماؤندے نے حضرت عبد الرحیم فرماؤندے نے ویکھیا نبی پاک دی بارگاہ دے اندر آلہ تو آلہ کھانے پے نے پر جڑے چنیاں تے میلاد سونے نبی دا میں پڑھیا ہے اللہ دے پاک نبی کدی چنے ایس ہاتھ وچ لیندے نے کدی ایس ہاتھ وچ لیندے نے کدی ایس ہاتھ وچ لیندے نے فرماندے نے بلیا اے سارے دا قبول پر جڑا پیار تیرے
کولوں ملیا ہے تیرے تے محمد بھی راضی ہے محمد دا خدا بھی راضی اے میلاد دیاں برکتاں نے جنہ بھی پڑھیے نا جنہ پڑھیے میں پہلے عرض کیتی ہے کہ نہ تواڈے وس دی گل ہے نہ میرے وس دی گل ہے جدوں تک اونوں منظوری ہے اودوں تک ذکر ہوندا ہی رہے گا اللہ دے فضل و کرم دے نال دوستو اللہ تعالیٰ تواڈی میری حاضری قبول فرمائے اللہ تعالیٰ اس اج دی بابرکت محفل نو اپنی پاک بارگاہ وچ قبول فرمائے جننے دوست آئے جے پیار لے کے محبت لے کے اللہ تعالیٰ سب نو اجر عظیم